یقیناً وزیراعظم عمران خان آج بہت مضطرب ہوئے ہوں گے، تشویش میں مبتلا ہو گئے ہوں گے جب خبر آئی لاہور ہائی کورٹ سے، جس نے کہ ان کے ایمبیشس راوی ریور اربن پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ لگتا ہے کہ عمران خان کا خواب کہ وہ راوی ریور پروجیکٹ پہ 500 ارب روپے سے زائد کا ایک بہت بڑا شہر بنائیں گے، وہ آج ڈھیر ہو گیا۔ جسٹس شاہد کریم نے 21 دسمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا اور قرار دیا کہ کمرشل پروجیکٹ کے لیے 1894 کے قانون کے خلاف ورزی کر کے زرعی زمین حاصل کی گئی۔ فیصلے میں پروجیکٹ اتھارٹی ایکٹ کی متعدد شقیں آئین سے متصادم قرار دی گئی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ماسٹر پلان لوکل گورنمنٹ کے تعاون کے بغیر بنایا گیا، زرعی اراضی اس وقت لی جا سکتی ہے جب باقاعدہ ایک لیگل فریم ورک موجود ہو۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اتھارٹی کی جانب سے ریور راوی پروجیکٹ کے لیے پنجاب حکومت سے لیا گیا 5 ارب روپے کا قرضہ فوری واپس کیا جائے۔ عدالت نے ریور راوی پروجیکٹ کے لیے 1,07,000 ایکڑ زرعی زمین ایکوائر کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا۔ حکم دیا کہ فوری طور پہ ریور راوی پروجیکٹ پر کام روک دیا جائے۔ اس کیس میں درخواست گزاروں نے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت تجارتی مقاصد کے لیے زمین کے زبردستی حصول کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا تھا، جبکہ ان میں سے کچھ نے غیر رجسٹرڈ کنسلٹنٹ کے ذریعے تیار کیے گئے پروجیکٹ کے انوائرمنٹل امپیکٹ کی اسسمنٹ کی قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا تھا۔ حکومت لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی، آج بتایا گیا ہے۔ ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انوائرمنٹ کے لیے پرابلم نہیں ہے صحیح اور اس کو کر دوں۔ ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ نے 11 مہینے سے بلکہ سال سے زیادہ لگا دیا یہ فیصلہ کرنے میں۔ پرابلم یہ ہو جاتی ہے جس طرح پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اب 2,500 ارب روپے کے جو کلیمز ہیں وہ عدالتوں میں اسٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، حکومت کوئی بھی پروجیکٹ بناتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹے آ جاتا ہے۔ اس میں کوئی میکنزم ہمیں چاہیے جس میں حکومت کا اور عدالتوں کا کم از کم کوئی ایسا فورم ہو جس کے اوپر جو اسٹریٹجک فیصلے ہیں، جو بات ہے اس کے اوپر کم از کم کوئی بات چیت ہو سکے، ان کے علم میں تو لایا جا سکے کہ اس میں نقصان کیا ہے، فائدے کیا ہیں۔ وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا، وہ ٹھیک ہے، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اگست 2020 یعنی تقریباً 1.5 سال قبل اس تصوراتی 50,000 ارب روپے کے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 5 ٹریلین روپے کا پروجیکٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ ہے 50,000 ارب روپے کا۔ ظاہر ہے اس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ آئے گی، یہ گورنمنٹ تو نہیں کرے گی، یہ انویسٹرز کو لے کے آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے اندر ہمیں بہترین موقع ملے گا۔ ایک تو پاکستان میں پیسہ جو پڑا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ ہو۔ 31 دسمبر تک ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس پیسے کو بھی بیچ میں لے آئیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ بہترین پروجیکٹ، لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے بہترین پروجیکٹ۔ یہ آسان پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے اندر بڑی محنت کرنی پڑے گی، رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور میں اس لیے ہماری ٹیم تیار ہے، میں پورا اس کو مانیٹر کر رہا ہوں گا۔ بہرحال یہ تصوراتی پروجیکٹ 50,000 ارب روپے کا پروجیکٹ اگر 500 ارب کا بھی بن جاتا تو یقیناً اس میں سینکڑوں ہزاروں نوکریاں بنتی، شاید سرمایہ کاری بے پناہ ہو سکتی تھی، مگر بہرحال یہ خواب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسے کالعدم قرار دیا، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں وقار شیخ جو ریپرزینٹ کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزاروں کو۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے کنٹیسٹ کیا کیس اور آج لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی اپ ہولڈ کی ہے، مگر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ تھا، اس میں ہزاروں نوکریاں بنتی اور شاید کئی سو ارب کی انویسٹمنٹ ہوتی، ڈیولپمنٹ ہوتی، پروگریس ہوتی۔ یہ ویسے تو کسی استعمال میں جگہ نہیں ہے، تو اس سے کیا مقصد حاصل ہوا ہے؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، اگر تو ہم اس کو اگر اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیں کہ ہر لینڈ جو ہے اگر اس کو کنزیوم کیا جائے اور وہ سورس آف کنسٹرکشن ہوگی، سورس آف امپلائمنٹ ہوگی، تو اس طرح تو کوئی بھی سٹی اور اس کے ارد گرد جو بفر زون ہے گرین ایریا کی فارم میں، وہ تو پھر رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ لاہور کی پاپولیشن دیکھیں، اس وقت کوئی 13 ملین سے اوپر پاپولیشن ہے لاہور کی۔ 13 ملین پاپولیشن کا سٹی جو ہے وہ اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ کیٹر نہیں ہو پا رہی، اور ابھی ریسنٹلی آپ ایئر انڈیکس دیکھیں لاہور کا، پولوشن کا اگر آپ انڈیکس دیکھیں، واٹر کا لیول دیکھیں،
سینیٹیشن کے ایشوز دیکھیں, یہ سارے جو issues ہیں جو فور سیکنڈ لینڈ ہے جو بالکل یوزلیس لینڈ ہے, کسی طریقے سے بھی کسی بھی نہیں, یہ useless, کلائمیٹ کے کو بہتر بنانے کے لیے تو یہ اس کا کوئی سورس نہیں ہے. یہ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں لیٹ می آنسر کہ یہ بہت گرین اور فرٹائل لینڈ ہے, اور اس کے اوپر جو بیسک سرویز کیے گئے اس میں بتایا گیا کہ یہ, پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 1,07,000 ایکڑ جگہ رکھی گئی کمپلسری ایکوزیشن کے لیے. اس میں سے جو بیسک جو سروے کیا گیا اس میں سے یہ بتایا گیا کہ اس میں سے 75,000 ایکڑ جگہ کلٹیویٹ ہو رہی ہے. اس میں جو پوری سٹی آف لاہور کی جو ویجیٹیبل ہے, جو ملک کی نیڈ ہے, آرچرڈز ہیں, اور تقریباً یہ بھی اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 75,000 فارمرز جو ہیں ان کی جو روزگار ہے وہ منسلک ہے اس لینڈ سے, وہ اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں. تو یہ 75,000 میں سے 1 لاکھ میں سے 75,000 ایکڑ جو زمین ہے اس پہ باقاعدہ کاشتکاری ہوتی ہے, وہاں پہ ویجیٹیبلز اور دوسری جو ہے پراپر کاشتکاری ہو رہی ہے وہاں پہ. جی, وہاں پہ پراپر کاشتکاری ہو رہی ہے, اور نہ صرف کاشتکاری ہو رہی ہے بلکہ وہاں پہ جو ہمارا ایک فروٹ ہے الیچی, اس کے جو 80% جو فروٹ ہے وہ اسی ایریا سے وہ وہاں پہ اس کو اگایا جاتا ہے. جی, وہاں پہ اس کی ٹریز ہیں, آرچرڈز ہیں. اصل جو اس میں جو مین ایشوز جو کورٹ کے سامنے لائے گئے وہ یہ تھا کہ ایک تو جو بنیادی چیز ہے, جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک سٹیزن کا, کہ اس کی اگر ایک لینڈ ہولڈنگ ہے تو آپ اس کی لینڈ کو گریب نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ جی ہم یہاں پہ کوئی مفاد عامہ کا کوئی پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. مفاد عامہ کا پروجیکٹ یہ تب ہوتا جب آپ یہ جگہ لے کے اور غریب لوگوں کی کوئی بستی بناتے, کسی پرٹیکولر کلاس کے لیے کوئی ہاؤسز بناتے. یہ تو آپ کے نالج میں یہ چیز ڈیفینیٹلی ہوگی کہ جو جگہ کمپلسریلی ایکوائر کی گئی اس جگہ میں سے 2,000 کنال جگہ آکشن کی گئی جس کو لاہور کے ڈیولپرز نے بڈ کیا. اب جب وہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائیں گے تو یہ پبلک پرپز کو سرو نہیں کرے گا, بلکہ یہ کمرشل انٹرسٹ ہے جو واچ ہوگا ان ڈیولپرز کا. اور پھر لاہور کے سٹیزنز کا کیا قصور ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاہور اگر ہم قصور کی طرف جائیں, جتنا بھی لاہور ایکسپینڈ ہوا ہے شیخ صاحب, یہ جتنا لاہور ایکسپینڈ ہوا ہے, اور آپ دیکھیں ٹورڈز دا انڈین بارڈرز, اور تمام اس پورا علاقہ جو ایکوائر ہوا ہے DHA وغیرہ میں, یہ سارا جو ہے یہ سب کلٹیویشن ہی ہوتی تھی نا, کسان تھے, کھیت تھے, کاشتکار تھے. دنیا بھر کے شہر جو ایکسپینڈ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. نہیں, لیکن اب آپ دیکھیں کہ لاہور جتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے, اب ریور راوی کے بیڈ پہ دونوں طرف یہ جو جگہ بچی ہوئی ہے یہ تو ویسے ہی یہ پروہیبٹڈ زون ہے. اس پہ کوئی پرائیویٹ ڈیولپر, کوئی اور ادارہ جو ہے وہ یہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی انفراسٹرکچر, اس پہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا, اور اس کو انہوں نے فلڈ پرون ایریا ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ تو ایک اسپیشل ڈسپینسیشن ہے کہ جب آپ نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو آپ وہ سارے نوٹیفیکیشنز کو بالائے طاق رکھ دیں. لاہور کا جو ماسٹر پلان ہے اس میں یہ گرین ایریا ہے, لیکن آپ اس کو بھی بادر نہ کریں اور اس کو بھی کمپرومائز کر لیں, تو پھر ماسٹر پلان کی تو پھر کوئی سینکٹیٹی نہیں رہے گی. تو جتنی اب یہ جگہ, جتنی ایک بفر زون بچا ہے لاہور کے ارد گرد, وہ اگر آپ اس کو بھی کمپرومائز کر دیں گے تو پھر لاہور جیسا ایک اور بڑا ایک مانسٹر کھڑا ہو جائے گا, ایک اور اسی لیول کا ایک شہر کھڑا ہو جائے گا. تو پھر تو یہاں لیونگ بالکل امپاسبل ہو جائے گی. واٹر انڈیکس کے ایشوز ہیں, سینیٹیشنز کے ایشو ہیں, پولوشن کے ایشو ہیں, ایک ایئر انڈیکس اپہل ٹاسک ہے اس کو اپہولڈ کرا دینا ہائر جوڈیشری سے اور عدالت عالیہ سے, کیونکہ ابھی تو یہ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے نا شیخ صاحب. یہ لاہور ہائی کورٹ پہ ہی ڈبل بینچ پہ چیلنج ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ پہ جا سکتا ہے. جی ڈیفینیٹلی یہ چیلنج ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو لینڈ ایکوائر کی گئی ہے وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت کی گئی ہے. اب یہ اتنا پرانا لا ہے کہ بہت سارے کنٹریز نے جہاں پہ یہ رائج تھا, انکلوڈنگ آور نیبرنگ کنٹری, انہوں نے اس لا کو ریپیل کر کے نیا لا بنا لیا ہے, اور جس میں ایکوزیشن ایگریکلچر لینڈ کی بالکل ہی بین کر دی گئی ہے, اور اگر کرنی بھی ہو تو اس کے لیے اسپیشل ریگولیشنز بنائے گئے ہیں, لا فریم کیا گیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی
یہ جو لا ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ، یہ تو ایک ڈریکونین لا بن چکا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ غریب آدمی کا استحصال کس طرح سے ہو رہا ہے کہ جس لینڈ کی ویلیو کوئی 30 ملین کے قریب ہے پر ایکڑ، اس کے لیے اس کو 40-50 لاکھ روپے دے کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی دس از دی کمپنسیشن. یہ بھی ایک انڈیو انرچمنٹ ہے. گورنمنٹ اگر اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ اپنے ہی سٹیزنز کا استحصال گویا کرتی ہے. یہ 1894 سے قانون ہی نہیں تبدیل ہوا ہے، ہم اسی قانون سے لٹکے ہوئے ہیں جو 1894 میں بنا تھا، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، مگر یہ خود ایک مائنڈ بوگلنگ بات ہے. جی آپ دیکھیں، اگر اس لا کو دیکھیں تو اس میں کوئی کمپنسیشن کا، فیئر مارکیٹ ویلیو کا کوئی میکنزم ہی نہیں ہے. لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں کمپنسیشن کی انہانسمنٹ کے لیے، اور وہ پھر سول کورٹ، دین ڈسٹرکٹ کورٹ، دین ہائی کورٹ، دین سپریم کورٹ، اور وہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لائک وائز اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن سیز کہ دیر ول بی لوکل گورنمنٹ سسٹم. تو اگر آپ اس طرح کی اتھارٹیز بنا کے لوکل گورنمنٹ کی پاورز کو ہائی جیک کرتے جائیں گے تو پھر تو لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ کبھی بن سکے گا، نہ چل سکے گا، نہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکے گا، اور یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ایک سیٹ اپ بنتے جائیں گے اور اس طرح سے پروان چڑھتے جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب وقار شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر لائر ہے، لاہور سے ہمارے ساتھ ہے اور اس کیس میں ریپرزینٹ کر رہے تھے درخواست گزاروں کو. اس کے تحت آج لاہور ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے اس پروجیکٹ کو، یعنی کہ راوی ریور اربن یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. مضبوط آرگومنٹس ہے درخواست گزاروں کی بھی، یہ بالکل ہمیں لگ رہا ہے وقار شیخ صاحب کی بات سن کے.